السلام علیکم. ہمیں ایک بات سکھائی گئی ہے کہ جی سیلف لیس ہو جائے دین مکمل ہو جائے گا. نہیں, دین مکمل ہوتا ہے سیلف لو سے. یہ بڑا ہمارا غلط کنسیپٹ ہے کہ جب ہم خود سے محبت کرنا ہی نہیں جانتے تو ہم لوگوں سے کیا محبت کریں گے, ہم دین کو کیا پھیلائیں گے. ایک شخص خود سے محبت کرے گا تو وہ دوزخ کے خوف میں مبتلا ہوگا. اگر وہ خود سے محبت نہیں کرے گا تو وہ دوزخ کے خوف میں کیسے مبتلا ہوگا. جب تک آپ کے اندر سیلف لو نہیں ہے نا, تب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہو پاتا. اسی لیے اللہ نے آپ کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جو تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں اس پہ شکر ادا کرو, اس کو ایڈمائر کرو. جو تمہیں نعمتیں دی جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بہتر بناؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ مجھے قوی مومن بہتر لگتا ہے ضعیف مومن سے. اب قوی مومن کون ہے؟ جو مالی لحاظ سے بہتر ہے, اپنی باڈی کو کا خیال کرتا ہے, اس کی باڈی بہتر ہے, وہ تندرست ہے, جو ذہنی طور پہ بہتر ہے. یہ معنی رکھتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں کہہ رہے ہیں, ہمارے رحمۃ اللہ عالمین اگر ہمیں کوئی بات کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی تو سچائی ہوگی نا, اس میں کچھ تو ایسی حقیقت ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کو یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے حقوقوں کے لیے معافی دے دے گا, لیکن حقوق العباد ہم نے لازمی پورے کرنے ہیں. اللہ بندے معاف نہیں نہ کریں گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے. نہیں, اس دنیا میں کوئی تمہیں معافی نامہ نہیں دے سکتا, کیونکہ معافی نامہ صرف اللہ نے دینا, کیونکہ تمہاری نیت کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. اگر تمہاری نیت ہی نہیں تھی کسی کو تکلیف دینے کی, اور وہ بندہ ویسے ہی تمہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے تم نے بڑی تکلیف دی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے, تو تمہیں کیسے تکلیف ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ اسی لیے کہتے ہیں معافی صرف اللہ کے ہاتھ میں. انسانوں کے ہاتھ میں تمہاری معافی نہیں ہے, معافی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب ایک اور بات, جب آپ سیلف لو سیکھتے ہیں نا, پھر آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو وہ بھی اپنے لیے کی ہے, کسی پہ احسان کر رہے ہیں نا تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے کریں, کسی کو 2 وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں اپنے لیے کریں, کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں وہ بھی اپنی ذات کے لیے کریں, کوئی گناہ میں مبتلا ہے وہ بھی آپ کی اپنی ذات کا مسئلہ ہے, آپ کا پرابلم ہے, یہ آپ کو سزا ملنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. سیلف لو آپ کو یہ سکھاتا ہے. جب سیلف لیس ہو جائیں گے نا تو صرف لوگوں کی مدد کرتے 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 خود کا جب آپ بیڑا غرق کر لیں گے نا, تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی زندگی کا حساب دینا ہے آپ نے اللہ کو. کہاں ہیں آپ؟ اللہ نے کہنا ہے میں نے تجھے وسائل دیے, تو نے ان کو لوگوں پہ لٹا دیے, لیکن اس سے تو نے اپنے لیے کیا کیا, اپنے بچوں کے لیے کیا کیا. کیا باعث رحمت سب سے پہلے جو آپ سے سوال ہونا ہے وہ آپ سے آپ کے گھر کا سوال ہونا ہے, لوگوں کا سوال تو بعد میں ہونا ہے آپ سے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلف لیس اور سیلف لو میں کیا فرق ہے. محبت وہ کریں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتے, اور ایسی چیزوں سے دور ہو جائیں جو آپ کو گمراہی میں ڈال دیں. محبت وہ ہونی چاہیے جو آپ اپنی ذات سے کرتے تو ہیں, لیکن وہ محبت بھی صرف اللہ کے لیے مخلص ہو. دیکھیں, آپ اس دنیا میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں نا, وہ اپنی جنت اور دوزخ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے پہ آپ کوئی احسان نہیں کرتے. اللہ آپ کی نمازوں کا, اسے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی نمازوں کی. آپ یہ نمازیں بھی اپنی ذات کے لیے پڑھتے ہیں, آپ روزے بھی اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں, آپ جو کام کرتے ہیں وہ آپ اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. جی, اللہ کو آپ کے لیے کچھ نہیں چاہیے. اگر اللہ کو آپ کی عبادتیں چاہیے ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ایسے نہیں رکھے ہوئے, وہ اللہ کی دن رات عبادتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو جو چیز تم سے چاہیے وہ یہ چاہیے کہ تمہیں جس کی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے, اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا گیا ہے, تمہیں آزمائشوں کے لیے بھیجا گیا ہے, تمہیں اللہ نے ایمان کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے, تو یہ چیزیں اللہ تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور ان سب میں پاس ہونے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں خود سے محبت کرنی آنی چاہیے. جب تم خود سے محبت کرو گے تمہیں پتہ ہوگا کہ تم غلط رستے پہ چل رہے ہو, تو مجھے قیامت والے دن دوزخ کی آگ نے پکڑ لینا ہے, اور اگر میں صحیح رستے پہ چلوں گا تو مجھے میرا اللہ جنت میں بھیج دے گا. یہ بات ہے خود سے لو کرنے کی, یہ بات ہے سمجھنے کی کہ جب اللہ سے محبت کا تعلق بھی خود سے محبت کے ساتھ جڑا ہے. یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے. ہمیں بیسیکلی یہ سمجھا دیا جاتا ہے جی لوگوں کو راضی کر لو سب راضی ہو جائے گا. اللہ لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اللہ راضی تب ہوتا ہے جب تمہاری نیتیں ہوتی ہیں. نیت دیکھی جاتی ہے, ارادہ اور نتیجہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جانتے ہیں. ارادہ نتیجہ نہیں بناتا, ارادہ تمہارے لیے راستے بناتا ہے. نتیجہ کچھ بھی ہو جائے وہ اللہ کے حوالے ہے. اگر تمہارا ارادہ اچھا ہے نا تو زندگی تمہارے لیے آسان ہو جائے گی, اللہ تمہارا ہمدرد ہو جائے گا. اگر تمہارے ارادے نیک نہیں نا ہے
تو پھر زندگی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. دنیا کی زندگی بھلے کتنی اچھی ہو, تمہیں عیاشیاں مل جائیں. فرعون کو کم عیاشیاں دی تھی اللہ نے, ٹھیک ہے, آخری وقت میں اس کو بھی یاد آ گیا میں نے اللہ سے معافی مانگی, اور ایسے لوگوں کی معافی اللہ قبول نہیں کرتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ خود سے محبت کرو. اللہ کے جو تم پہ قرآن بھیجا ہے, نازل کیا, یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے. اسے سیکھو, اسے پڑھو. عربی پڑھ کے ثواب حاصل تو آپ کر ہی لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہے ذرا اسے سمجھو. جب تک اسے نہیں سمجھو گے تمہیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کی زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. اور جس دن اپنے آپ سے محبت کرنے لگو گے اس دن تم لوگوں سے بھی محبت کرو گے. جس دن تمہیں خود سے محبت ہو جائے گی تم اپنی اولاد کو سیدھے رستے پہ لے کے آؤ گے, تاکہ وہ تمہارے لیے نا ساری زندگی کے لیے باعث رحمت بن جائے. اس کے گناہوں کے پکڑ میں نہ آ جاؤ تم اللہ کے سامنے, تب تک ان کی اصلاح بھی کرو گے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جب تک تم سیلف لیس ہو جاتے ہو نا تو پھر اپنی اولاد کی ہر گناہ, اپنی گناہ کی ہر غلطی کو تم چھپاتے پھرتے ہو لوگوں سے, اور اپنی اولاد سے دنیا پہ جبر بھی کرواتے ہو, اور اپنی اولاد کی خاطر دوسروں کو اپنی ظلم کا شکار بھی بناتے ہو. ان کی زندگیوں کو جیرن اس لیے کرتے ہو کیونکہ تمہاری اولاد کی زندگی خراب ہو رہی ہوتی ہے. تمہیں لگ رہا ہوتا ہے میری اولاد کا کمفرٹ زون خراب نہ ہو, تم دوسروں کی زندگیاں خراب کرتے ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اللہ نے تمہیں پکڑ لینا ہے. کہ تب تک ہے جب تک تم لوگوں کے لیے جی رہی ہو. جب تم اپنے لیے جیو گے نا پھر تمہیں فرق سمجھ میں آئے گا کہ زندگی میں صحیح اور غلط کیا ہے. لوگوں کی زندگیوں کو آسان آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ اپنی زندگی آسان کرنے کی نیت رکھتے ہیں. اپنے اوپر جب آپ کا ارادہ ہوتا ہے نا جنت میں جانے کا, تب آپ وہ ہر کام کرتے ہیں جو آپ کو دنیا میں غلط لگ رہا ہوتا ہے. پھر آپ وہ سارے کاموں کو صحیح کرتے ہیں. تب تک آپ صحیح نہیں کرتے نا جب تک آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ دنیا خوش ہونی چاہیے, میرے بچے خوش ہونے چاہیے, میرا گھر والا خوش ہونا چاہیے, میرا شوہر, میرا وہ یہ سب تک ہے. جب تک آپ نے خود کو نہیں پہچانا. خود کو جب پہچان لیں گے نا تب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہر چیز سیدھی ہو جائے گی اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود کو پہچاننے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے لیے باعث رحمت بنائے. آمین ثم آمین.